بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 اور 148۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 148۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آیات کا ترجمہ۔ اور ان کی دعا صرف یہ تھی، ہمارے رب ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آیت نمبر 148۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیات کی تفسیر۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھی مجاہدین اپنی عملی قربانی کے ساتھ اپنے گفتار کے ذریعے ایمان اور عقیدے کی پختگی کا اظہار اس طرح کرتے تھے۔ جہاد میں سرخروئی کے ساتھ نکلنے پر اترانے کی جگہ اپنے گناہوں کے لیے معافی طلب کرتے تھے۔ ذنوبنا سے گناہان صغیرہ مراد ہیں، اور اسرافنا سے گناہان کبیرہ مراد ہو سکتے ہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، تیرے دشمن کے خلاف جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ثابت قدمی اور نصرت اور ایمان یہ سب اللہ کی طرف سے عنایات ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ان کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی فتح و نصرت کی شکل میں دیا۔ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا ثواب بہتر طریقے سے دیا، یعنی آخرت کا ثواب دنیا کے ثواب سے کہیں بہتر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔